گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ جھومنے کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں کچھ یاد بڑھانے کا، کیونکہ وقت ہوا ہے سلسلہ نغمات رضا کا، جس سلسلے میں ہم الحمدللہ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اشعار کے ساتھ ساتھ ہر شعر کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بیان کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اور کلام رضا کی تو کیا بات ہے۔ خود امام اہل سنت اپنے کلاموں کے بارے میں کیا خوب لکھتے ہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے، مدحت میں وا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ سبحان اللہ، آج کون سا کلام ہوگا اور اس کی شرح ہوگی؟ سبحان اللہ، آج جو کلام ہے وہ بہت خوبصورت، بڑا مشہور و معروف کلام، پہلا ہی شعر بڑا نرالا کلام ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ بڑی نرالی بات کی ہے۔ یہ کون سا پل ہے؟ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اتارو یعنی گزارو، راہ گزر یعنی راستہ، جبریل یقیناً سب جانتے ہیں فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ۔ اچھا، یہاں مراد کیا ہے؟ یہ کون سے پل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پل سے گزرنا آسان نہیں ہوگا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کرم فرمائیں گے، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں جو اس پل کے کنارے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت ہی سمجھا رہے ہیں کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، تو آقا ہم پر بھی کرم کیجیے گا، ایسے پل سے گزار دیجیے گا کہ راہ گزر کو، یعنی جو پل کراس کرنے والا ہے، پل پار کرنے والا، اسے بھی پتہ نہ چلے۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پل سے ایسے گزاریے کہ پل کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اس راستے کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جب پل صراط سے گزریں گے تو وہ اپنے پروں کو بچھائیں گے۔ آقا وہ پر تو بچھائیں، لیکن ہم کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یعنی اس تیزی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ، اس جس کو کہیں سہل طریقے سے ہم گزر جائیں کہ نہ پل کو پتہ چلے، نہ جبریل امین کے پر کو پتہ چلے کہ آپ کا امتی وہاں سے گزر گیا ہے، کیونکہ آقا ہم نے تو جبریل کو بھی آپ ہی کے صدقے پہچانا ہے، اللہ کا عرفان بھی آپ کے صدقے ملا ہے، ہم کسی اور کا احسان کیوں لیں؟ ایک اور شاعر کسی اور جگہ بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو اس خطرناک اور جس کو آپ کہیں کہ ہولناک پل سے گزرنے کی التجا بھی ہے، مگر کتنی پیاری التجا ہے کہ آقا گزرنا تو ہے، مگر ایسے گزاریے کہ نہ پل کو پتہ چلے، نہ جبریل امین کے پر کو پتہ چلے، آسانی کے ساتھ یہ غلام گزر جائے۔ اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے اور اپنی التجا کو پیارے آقا کی بارگاہ میں سوز و گداز کے ساتھ پیش کیجیے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تو پل سے اتارو راہ
گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کتنا پیارا ہے، غم روزگار، یعنی انسان جو دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، آقا سے التجا بھی کی ہے تو کس پیارے انداز میں کی ہے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یعنی یہاں غم روزگار سے مراد فکر معاش ہے، روزگار کے مسائل ہیں، دنیا کے کاروبار کے پرابلمز ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کھینچ لیجئے، یعنی نکال لیجئے۔ اب یہاں بڑی پیاری بات ہے، کسی کے جسم میں کہیں کانٹا چبھ جائے، اور خاص طور پہ اگر جگر کے اندر، دل کے اندر، پارٹ آف دا باڈی کے اندر اگر کوئی حصے کے، جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا کھینچنے سے اس حصے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کمال بات کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس دل میں دنیا کی فکریں بڑی گھر کر چکی ہیں، بڑی پریشانیاں بھی ہیں، فکر معاش میں میں بڑا مبتلا رہتا ہوں۔ آقا کرم ایسا کیجئے کہ یہ فکریں نکل جائیں، بس آپ کا غم نصیب ہو جائے، آپ کی یاد میں گم رہوں، عشق رسول میں زندگی گزرے، یہ دنیا کے غم نکل جائیں۔ التجا کرنے کا انداز دیکھیں کہ غم روزگار نکلنا ہے، لیکن یہ کیونکہ کانٹا چبھا ہوا ہے نا تو نکلے گا تو تکلیف بھی ہوگی، مگر آقا اس طرح کھینچیے کہ جگر کو بھی پتہ نہ چلے، اور یہ جو برائیاں ہیں، یہ پریشانیاں جو ہیں، یہ فکریں جو ہے یہ دور ہو جائیں، اور بس سینہ جو ہے آپ کے عشق کا مدینہ بن جائے۔ کمال التجا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے صدقے غم روزگار سے ہماری بھی جان چھوٹ جائے۔ امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو دوبارہ سنیے، کیا لکھتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت کی طرف اشارہ ہے۔ خبر نہ ہو، اس لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کرنا کتنا مشکل ہے، مگر کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا۔ پہلے دو شعروں میں تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پر کو خبر نہ ہو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہاں خبر نہ ہو کے معنی کچھ اور ہیں۔ اب جو بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی یہاں خبر ہونا ضروری ہے، یہاں خبر ہی خبر ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ لکھ رہے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اگر کوئی امتی فریاد کرے حال زار میں، یعنی تکلیف کے عالم میں، مشکل کے عالم میں، ممکن نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ خیر بشر، یعنی جو تمام بشر کے خیر ہیں، سید الانبیاء ہیں، جو ساری دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی تکلیف میں ہے؟ میرے آقا تو وہ ہیں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ایک بار مسجد نبوی شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صحابیہ ممبر لے کر آئیں کہ حضور آپ ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں، یہ ممبر میں نے بنایا ہے، اس پر تشریف رکھیے۔ نبی پاک ممبر پر تشریف جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جب پیارے آقا نے خطبہ دیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز آئی، اور اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کون رو رہا ہے، تو دیکھا کہ میرے آقا ممبر سے نیچے اترے، اس سوکھے تنے کے پاس پھر گئے، ایک روایت کے مطابق اس پر ہاتھ پھیرا، ایک روایت کے مطابق اسے سینے سے لگا لیا، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا تو یہ میرے فراق کی وجہ سے، مجھ سے دور ہونے کی وجہ سے قیامت تک روتا رہتا۔ طویل حدیث ہے، اس کے بعد اس ممبر سے کیا بات ہوئی، اس تنے سے کیا بات ہوئی، وہ الگ بات ہے، مگر یہاں جو مدنی پھول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنے کے رونے کو برداشت نہ کر سکیں، تنے کے روتا دیکھ کر خود اپنے ممبر سے اٹھ کر اسے سینے لگا لیں، امتی تکلیف میں ہو، امتی پکارے تو آقا کیوں نہ کرم فرمائیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک سے ایسی سچی لو لگا لیجئے، اور جب کسی پریشانی میں ہوں اپنے آقا کو مدد کے لیے پکاریے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کرم نہ فرمائیں۔ ایک اور شعر میں شاعر لکھتے ہیں نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں لکھ رہے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اگلا شعر ہے ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ ایک ہی شعر میں گویا حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ ذرا شعر سنیے، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ سردار دو جہاں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی سردار ہیں اور جنت میں بھی ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ وہ دونوں کون؟ عتیق و عمر۔ عتیق لقب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مرتضیٰ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حاضر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، یہ دونوں جو ہے نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنتی ادھیڑ عمر لوگوں کے یہ سردار ہیں، انہیں بتانا نہیں، انہیں خبر نہ ہو۔ حدیث کا مضمون ہے۔ اب یہ پوری حدیث کو کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے گویا ایک شعر میں پرو دیا۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے کیا خوبصورت التجا ہے۔ ابھی تک تو کچھ اور چیزوں کے بارے میں بات ہوتی رہی کہ پر کو خبر نہ ہو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جگر کو خبر نہ ہو۔ اب اپنی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ کرم کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسا گما دے، ایسا عشق نصیب ہو جائے کہ ڈھونڈا کریں، میں اگر اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے اپنی آپ کی ہی پتہ نہ چلے، مجھے اپنے آپ کی خبر نہ ملے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں،
ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یعنی اس قدر میں مدہوش رہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ولا کہتے ہیں محبت کو. ایسا گما دے ان کی ولا میں, ان کی محبت میں ایسا گم ہو جاؤں کہ بس مجھے اپنا بھی پتہ نہ چلے. بس ہر وقت نبی پاک کی یاد مجھ پر طاری رہے. اور بزرگوں کا یہ انداز رہا کرتا تھا. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے, کہا معلوم نہیں آج کیا ہوا, میں نے عثمان غنی کو سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا, ظاہر یہ پاسبل نہیں تھا ان سے. تو جواب پتہ ہے کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھ پر ایک وقت طاری ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آقا کی یاد آتی ہے, اور جب نبی پاک کی یاد آتی ہے نا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب حضرت عمر قریب سے گزرے اور انہوں نے سلام کہا. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اے کاش عشق کی وہ منزل ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آئیے مل کر ذرا یہ شعر سنتے ہیں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو بات ہو رہی ہے بڑی نرالی ہے, اور وہ بات ہو رہی ہے خار طیبہ سے, مدینے کے کانٹوں سے گویا کچھ التجا کی جا رہی ہے. کمال اعلی حضرت کا, مدینے کے پھول کی شان بیان تو کی جاتی ہے مگر خار طیبہ کا اس انداز سے تذکرہ, یہ شان ہے اعلی حضرت کی اور خاندان اعلی حضرت. کیا لکھتے ہیں؟ اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, یوں دل میں آ کے دیدہ تر کو خبر نہ ہو. اب یہاں خار طیبہ سے مراد مدینے کا کانٹا, دامن نہ بھیگ جائے یعنی دامن تر نہ ہو جائے. اب دیدہ تر یعنی نم والی آنکھ, وہ آنکھ جو بھیگی ہوئی ہے, وہ آنکھ جو بہہ رہی ہے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے ذرا سمجھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے مدینے کے کانٹے, تجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, آنکھیں تر ہو گئی ہیں. اب اگر آنکھ کے ذریعے تو میرے پاس آئے گا تو تیرا دامن بھیگ جائے گا, میرے آنسوؤں کی وجہ سے اے خار طیبہ تیرا دامن بھیگ جائے گا. یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو, دل میں آ کے بس جا. یہ دل سرکار کے عشق کا مدینہ بنا ہوا ہے. آنکھ سے کیا کام, آنکھ تو بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے. کچھ اسی طرح کا خیال جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے شعر میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اب مدینے کے کانٹے کو صحرائے مدینہ کے کانٹے سے کہا جا رہا ہے کہ پاؤں میں نہیں, آپ کا کام تو دل میں بسانے والا ہے. اچھا کچھ اسی طرح کا انداز امیر اہل سنت نے بھی اپنے شعر میں اپنایا. میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا, عطا کیجئے چند خار مدینہ. پیارے آقا سے التجا کیا کر رہے, بڑی پیاری بات ہے, یقین کریں جھما دیتی ہے بات. امیر اہل سنت نے کمال کیا. لکھتے کہ جب جنت میں جاؤں گا نا تو جنت کے دروازے پر جو جنت کے جو داروغہ ہیں حضرت رضوان وہاں کھڑے ہوں گے, تو جب وہاں سے گزروں گا تو کچھ تحفہ بھی تو دینا ہے نا. تحفہ کیا دوں گا؟ مدینے کے کانٹے تحفے میں دوں گا. اب میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا, عطا کیجئے چند خار مدینہ. تو کیا عاشقوں کی بات ہوتی ہے. اللہ کریم ان کی عاشقی کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے, مدینہ پاک کا سچا ادب عطا فرمائے. بہت شاندار شعر, ذرا دوبارہ سنیے. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو, کہ اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, یوں
کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جو شعر ہے وہ اس نعت کا مقطع ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے سلسلے میں یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا جو عطر ہے وہ مقطع ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں کیا عطا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، کمال بات لکھتے ہیں۔ اب قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ دن جب کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا دور ہوگا، کون حامی ہوگا، کون مددگار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پدر کہتے ہیں باپ کو، یعنی بیٹے پر گزرے گی تو باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور ان کے سوا، کس کے سوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہاں؟ جہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا، جہاں کہاں؟ قیامت کے دن۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پہ نہیں لکھی، جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ سورہ عبس میں ارشاد ہوتا ہے، بڑی دل ہلا دینے والی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑوں یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے، اپنی فکر ہے اور کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے گویا ان آیتوں کی شرح بیان کر دی کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کس کے سوا؟ فقط شافع روز محشر ہمارے آقا ہوں گے۔ آقا والد کی بھی شفاعت کریں گے، بیٹے کی بھی شفاعت کریں گے۔ بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہوگا، باپ بیٹے کی فکر نہیں کر رہا ہوگا، مگر آقا کا دامن کرم سب کے لیے کھلا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ وہ منظر اعلیٰ حضرت پیش کر رہے کہ دیکھو پھر ان آقا سے کیوں نہ محبت کریں کہ جب باپ بھی بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا بھی باپ کو بھول جائے گا، تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ غلامی سچی اختیار کیوں نہ کرے۔ بے شعر کو ذرا سمجھیے گا، منظر قیامت کا پیش نظر رہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک کلام، اس کے اشعار اور اس کی کچھ شرح بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔